آپ عاشق رسول کہلاتے ہو اپنے آپ کو، لیکن میرے پیارے تم کیسے عاشق رسول ہو کہ بھلا اذان ہو جائے اور عاشق رسول اپنے گھر میں بیٹھا رہے؟ اور عاشق رسول بھلا کیسے ہو سکتا ہے عاشق رسول ہو اور اذان سننے کے بعد گھر میں بیٹھا رہے؟ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بھلا عاشق رسول نماز چھوڑ کر میرے آقا کو تکلیف پہنچائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں ذرا ذہن کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے پیارے، اے اللہ کے بندو، تم نماز کو چھوڑتے ہو، کتنا بڑا ہے نماز، کتنا بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، نماز مت چھوڑا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ بندہ جب ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو میرے پیارے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، میرے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، اور میرے پیارے 40 جہنم کے دروازوں پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ مومن نماز کا سرے سے انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا انکار تو نہ کرے لیکن جان پوچھ کر قضا کرے، نماز کو چھوڑتا چلا جائے جان پوچھ کر، تو وہ عذاب نار کا مستحق ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ اب جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے میرے پیارے، جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اب توجہ کریں، ذرا ذہن کو قریب کریں۔ آپ کھانا پکاتے ہو، 75 ڈگری پر کھانا پک کے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ تو دیکھو، جہنم کی آگ آسان نہیں ہے۔ آپ بجلی کا کرنٹ دیکھیے ذرا، 1 سیکنڈ اگر کرنٹ لگا دیا جائے تو آدمی کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، لیکن میرے پیارے جہنم کا عذاب ایسا نہیں ہے، بلکہ جہنم کا عذاب تو ایسا ہے کہ جب جہنمی کو اس میں ڈالا جائے گا تو دن بدن عذاب بڑھتا چلا جائے گا، دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ اے میرے پیارے، اے اللہ کے بندو، تم تو بخار برداشت نہیں کر سکتے، سر کا درد تم برداشت نہیں کر سکتے، پتھری کا درد تم برداشت نہیں کر سکتے، داؤ تو جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ قبر کی تکلیفوں کو کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ اے اللہ کے بندو، ذرا تو صحیح داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر میرے پاس 20 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 40 بیٹیاں ہوتی، تب بھی میں یکے بعد دیگری اپنی بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ لیکن توجہ کرو، حضرت عثمان غنی کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، اور ایسے جنتی ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو عثمان غنی اکیلے جنت میں نہیں بلکہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن یہی عثمان غنی، یہی عثمان غنی جب قبرستان میں جاتے ہیں کسی کی میت کو لے کر اور اس کے جنازے کو لے کر، تو قبر پہ بیٹھ جاتے، بس ٹھیک ہے، قبر پہ بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد قبر کو دیکھتے رہتے۔ علماء کرام بس میری طرف تھوڑی سی دیر توجہ کر لیں، بس آپ کا ساتھ میرے لیے بڑی نوازش ہوگی۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی پہلی مرتبہ آپ کی اس قصبے میں آنا ہوا ہے، تقریباً سن 2000 میں چھوٹے سے بچے تھے جب ایک مرتبہ آئے تھے، اس کے بعد آج تقریباً 25 سال ہونے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی آنا نہیں ہوا، شاید اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ اور علماء کرام جانتے ہیں، بس ہم تو مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، کوئی ایسے خطیب بھی نہیں ہے کہ جو لچھے دار باتیں کریں، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا میرا ظاہر ہے اللہ ایسا ہی باطن بھی بنا دے۔ حضرت عثمان غنی کا میں نے مقام بتایا، ان کا خوف خدا دیکھو آپ، خوف خدا کہ جب قبرستان میں جاتے تو قبروں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے کہتے، لوگوں دیکھ رہے ہو نا، یہ اسی کی قبر ہے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ کہتے، لوگوں دیکھ رہے ہو نا، یہ اسی کی قبر ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا۔ لوگوں یہ اسی کی قبر ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔
لوگوں یہ اسی کی قبر ہے جو چند دن ہمارے ساتھ رہتا تھا. اللہ اکبر. اور جب اتنی باتیں کر لیتے تو حضرت عثمان غنی زارو قطار رونے لگتے. اور کتنا روتے, ذرا رونے کی مقدار سماعت فرمائیں. کتنا روتے, روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی, داڑھی بھیگ جاتی. اب داڑھی بھگونے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ کوئی معمولی بات ہے کہ داڑھی آنسوؤں کے ذریعے تر ہو جائے. اتنا زارو قطار روتے, بہت زیادہ زارو قطار روتے چلے جاتے. اور کہتے لوگوں یہ دیکھو, لوگوں کی, ان لوگوں کی قبر کے تختے ٹوٹ چکے ہیں. ان لوگوں کی کفن پھٹ چکے ہیں. اے لوگوں, یہ دن ہمارے لیے بھی آنے والا ہے کہ ایک دن ہمارے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں کا انتقال ہو چکا ہے, فلاں کا انتقال ہو چکا ہے. اور جب انتقال ہو جائے گا تو چند دنوں میں ہماری قبروں کے تختے ٹوٹ جائیں گے. ہماری قبروں کے اندر جو ہم رکھے جائیں گے, ہمیں جو کفن پہنایا جائے گا, وہ کفن بھی گل جائے گا. میرے پیارے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اے لوگوں, تمہارے لیے بھی وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو بھی موت آ جائے گی, آپ کو بھی قبر کی گہرائی میں اتار دیا جائے گا. اے لوگوں, یہ چند دن کی زندگی ہے, یہ چند روز کی زندگی ہے. صرف اس زندگی پر یہ جو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, آ رہی ہے, سارے گناہ اسی کے بوتے پہ کر رہے ہو, سارے گناہ اسی لیے کر رہے ہو. بدنگاہی کا گناہ ہمارے پاس ہے, نمازیں چھوڑنے کا گناہ ہمارے پاس ہے, ماں باپ کو ستانے کا گناہ ہمارے پاس ہے, زکات نہ دینے کا گناہ ہمارے پاس ہے. اے اللہ کے بندو, میرے پیارے, کسی نے کیا کہا ہے, میں دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو, یہ 2 دن کا سفر ہے. اور کیا خوب کہا ہے کسی نے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آج, آخر موت ہے. اور کہا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اے اللہ کے بندو, اے عاشقان رسول, آج تم اس میں فلم آئے ہو, اپنے گناہوں کو یاد کرو, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ اور حضور کی سچی محبت اپنے دل میں بسا لو. مجھے امید ہے کہ اگر حضور کی سچی محبت کو دل میں بسا لیا ہے تو اللہ رحیم و کریم ہے. وہ قرآن میں فرماتا ہے, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں. اور میرے پیارے, علم و حکمت کے تاجدار, علم و حکمت کے شہریار, علم و حکمت کے تاجدار بریلی کے قلندر کہتے ہیں, ایک میں کیا, میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. اشارہ تیرا اور دل عباس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, دل عباس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ, علماء اکرام. اب میرے پیارے, ذرا ایک حدیث شریف سن لیجیے. اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے. اب تشریف فرما ہے, کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے. عرض کیے, اللہ کے حبیب, ایک جنازہ مسجد کے دروازے پہ رکھا ہوا ہے, آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے. حضور پاک نے نگاہ نبوت اٹھائی اور فرمایا کہ جس کا تم جنازہ لے کر آئے ہو اس پر 4 درہم کا قرض ہے, جاؤ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہاں سے کئی باتیں ثابت ہو رہی ہیں. اگر میں ان سب باتوں کو حدیث کی ثابت کروں تو ساری تقریر یہیں ختم ہو جائے گی. میرا موضوع عظمت قرآن, اہمیت قرآن ہے, اور اسی پہ چاہتا ہوں کہ بولوں. الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 9 سال درسگاہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں, اور الحمدللہ مولوی اور عالموں کو ہی پڑھا رہے ہیں. یہ تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تقریر 2-4 رٹنی ہو اور انہی کو جو ہے سنا رہے ہو. یہاں بھی وہی, وہیں بھی وہی. توجہ سے سن لیں آپ حضرات. یہاں پر ایک بات تو یہ کہ کسی نے بتایا نہیں حضور کو کہ اس کے اوپر قرض ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا. یہ نگاہ نبوت سے دیکھا, حضور کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ زمین میں اگر دیکھے
سیتو سرا تک دیکھ لیں اور آسمان کی طرف اگر نگاہ اٹھائیں تو میرے پیارے اوجے سریا تک دیکھ لیں. کل ہونے والا کیا ہے یہ میرے آقا بتا رہے ہیں. قیامت کب آئے گی میرے آقا بتا رہے ہیں. کس دن آئے گی میرے آقا بتا رہے ہیں. کس تاریخ میں آئے گی میرے آقا بتا رہے ہیں. کس مہینے میں آئے گی میرے آقا بتا رہے ہیں. اب میرے پیارے قیامت کب آئے گی تاریخ کو بتا دینا. کس دن آئے گی دن کو بتا دینا. کس مہینے میں آئے گی مہینے کو بتا دینا. یہ کل ہونے والا کیا ہے یہی تو علم غیب ہے. ارے میرے پیارے اس علم غیب کو بھی اگر سمجھنا ہے تو تمہیں بریلی کی زمین پر جانا پڑے گا. بریلی کے قلندر کے آگے دامن پھیلانا پڑے گا. میں نے عرض کی اے علم و حکمت کے تاجدار, اے علم و حکمت کے چہریار, اے علم و حکمت کے شہریار, اے مجدد اعظم, اے سنیوں کے رہنما, اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, ذرا بتائیے تو صحیح آقا کا علم کیا ہے, آقا کا علم غیب کیا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے نظام الدین رام پوری سن لے دامن کو پھیلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آؤ بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آؤ بلا. جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. ماشاء اللہ. اب مجھے آپ سمجھ میں آ گئے ہو, آج مجمع سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ عاشق اعلیٰ حضرت کا مجمع ہے. ماشاء اللہ یہ اہل سنت والجماعت کا مجمع ہے. الحمدللہ آج اس محفل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں گے. میرے پیارے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب آقا نے فرمایا کہ جاؤ تم اس کی نماز جنازہ ادا کر لو, اللہ اکبر, بس اتنا کہنا تھا. صحابہ کرام فوراً واپس چلے گئے. لیکن اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب, اے مصطفیٰ جان رحمت, اے عبداللہ کے پیارے, اے آمنہ کے دلارے, اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل سلام پیش کرتے ہیں. اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جبریل بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا آپ نے جس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا انکار کر دیا ہے, منع کر دیا ہے, وہ شخص جنتی ہے, اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ بھی جنتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل یہ اعجاز کس وجہ سے, یہ مرتبہ کس وجہ سے, یہ مقام کس وجہ سے, یہ مقام کیسے ملا ہے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب, دائم اللہ کے محبوب, اے مصطفیٰ جان رحمت, یہ جبریل علیہ السلام ہے جو میرے آقا کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کر رہے ہیں, بڑی ہلکے ہلکے باتیں کر رہے ہیں, بڑی آہستہ آہستہ کلام کر رہے ہیں. جبریل تو میرے آقا کا مرتبہ جانتے ہیں لیکن آج کا امتی کہلانے والا مرتبہ نہیں جانتا, میرے آقا کے مقام کو نہیں سمجھتا. ارے جبریل سے پوچھو میرے آقا کیسے ہیں, جبریل سے پوچھو. جب ہم نے جبریل سے عرض کیا اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں, تو جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها, میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر دیکھا, میں نے دانے دیکھا, بائیں دیکھا, میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا, ہر جگہ دیکھا. میں نے آدم کو دیکھا, میں نے نوح کو دیکھا, میں نے عیسیٰ کو دیکھا, میں نے موسیٰ کو دیکھا, میں نے ابراہیم و اسماعیل کو دیکھا, میں نے تمام انبیاء و مرسلین کو دیکھا. لیکن کہتے ہیں میں نے اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی نہ دیکھا. اب اسی کو میں اگر علم و حکمت کے تاجدار کی زبان میں کہوں, علم و حکمت کے شہریار کی زبان میں کہوں تو میں یوں کہوں کہ یہی بولے سدرا والے چمانے جا کے تھالے, میں نے سبھی چھال ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے یک نے یک بنایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت قرآن کانفرنس, جشن دستار بندی, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ
میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص بھی جنتی ہے اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ بھی جنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ شخص زندہ تھا، جب یہ حیات تھا، جب یہ دنیا میں تھا تو قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کرتا تھا، ہر نماز کے بعد تلاوت کرتا تھا، ہر روز تلاوت کرتا تھا، چلتے پھرتے تلاوت کرتا تھا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوگے پتہ نہیں کون سی صورت ہے، وہ تو بہت بڑی صورت ہوگی، ہو سکتا ہے بھئی ان کے یاد ہو ہمارے یاد نہ ہو، لیکن میرے پیارے نظام الدین رامپوری یہ تمہیں پیغام دے کر جائے گا کہ وہ بہت بڑی کوئی صورت نہ تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے پہلے وہ صورت یاد ہو جاتی ہے، نماز میں سنتے ہو، جب کل کہیں کل شریف ہوتا ہے تو وہاں سنتے ہو، وہ کوئی صورت اور نہیں ہے بلکہ وہ قل هو اللہ شریف ہے، سورہ اخلاص ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یہ روزانہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرتا تھا، جس میں اللہ کی یکتائی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی حمد کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے واجب الوجود ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کو اپنی حمد بھی پسند ہے، اللہ کو اپنی ثنا بھی پسند ہے، اللہ کو اپنی یکتائی بھی پسند ہے، تو اللہ کو وہ اس کا تلاوت کرنا، ایک سورت کا پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ نے اس کی جو نماز جنازہ پڑھے گا اللہ نے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ اے میرے پیارے دیکھو تو صحیح، یہ میرے نبی کا امتی ہے، یہ اللہ کے حبیب کا امتی ہے، یہ عبداللہ کے پیارے کا امتی ہے، یہ آمنہ کے دلارے کا امتی ہے۔ ارے میرے پیارے یہ دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ کی امت کا یہ عالم ہے۔ اگر میرے پیارے تم نے عشق رسول کو اپنے دل میں بسا لیا ہے اور حضور کی طرف اگر لو لگا لی ہے، حضور کی طرف دامن پھیلا لیا ہے، تو میرے آقا اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ دنیا کا کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ جبھی تو میرے پیارے علم و حکمت کے تاجدار پکارتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہر بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میرے پیارے علم و حکمت کے تاجدار تو کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، جہاں قرآن نظر آتا ہے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، جہاں حدیث نظر آتی ہے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول دیا ہے، عشق رسول سے ہمارے سینوں کو آباد کیا ہے، اور پکار کر کہتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ماشاءاللہ میرے پیر و مرشد کا بھی نعرہ نام لگا دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے تاج الشریعہ کا بھی نام لے لیا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھے تو صحیح ایسے ایسے عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ سمجھتے چلے جا رہے ہیں، میری بات پہ لبیک کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہیں تک نہیں بس ہے بلکہ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے اور بھی پیغامات بھیجے ہیں، ایک پیغام یہ بھیجا ہے کہ آپ کا امتی جو بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ قرآن مجید کی اس سورت یعنی قل هو اللہ شریف کی صرف زندگی میں ایک مرتبہ تلاوت کر لے گا، صرف ایک مرتبہ، اس کو اگر ایمان سلامت رہ گیا ہے تو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ دکھا دیا جائے گا۔ لوگوں توجہ کرو، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ نے اور بھی پیغام بھیجے ہیں، اور وہ یہ پیغام بھیجے ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی نماز 5 وقتہ پڑھے اور 5 نماز میں کسی نہ کسی ایک رکعت میں ضرور قل هو اللہ شریف کی تلاوت کر لے، تو میرے پیارے جب قیامت کا دن آئے گا تو میرے پیارے قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں ہے۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ قیامت کا دن یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، لوگوں کی کھوپڑیاں ہانڈیوں کی طرح ابل رہی ہوں گی،
ہوگی. اللہ کے بندو میرے پیارے جبریل عرض کرتے ہیں آقا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ قہر و غضب میں ہوگا تو یہ سورت جو بھی آپ کا امتی تلاوت کرتا ہوگا جو بھی تلاوت کرتا ہوگا اس میں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ حافظ تلاوت کرے گا جب یہ ملے گا, عالم تلاوت کرے گا جب یہ ملے گا, مفتی تلاوت کرے گا جب یہ ملے گا, محدث تلاوت کرے گا جب یہ ملے گا. صرف امتی کہا گیا ہے. امتی جو بھی آپ کی تلاوت کرے گا, جو بھی آپ کا امتی اس قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرے گا, پانچوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کی ایک رکعت میں تلاوت کرے گا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ سورت قرآن کی یہ سورت اس کی بھی شفاعت کرے گی اور اس کے تمام اعزاء و اقربا اہل خانہ اہل خاندان کی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا ان کی شفاعت کرتی جائے گی اور داخل جنت کراتی چلی جائے گی. قل هو اللہ شریف, قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص. میں قل هو اللہ شریف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے. میں سورہ اخلاص کہہ کر گزر جاتا تو سوچتے تھے نا کون سا وظیفہ ہے, پتہ نہیں کون سا وظیفہ ہے. قل هو اللہ شریف میرے پیارے دیکھو تو صحیح, اگر میں قرآن کی صورتوں کی فضیلت بیان کروں تو میری کیا ہمت و جسارت ہے, میری کیا بساط اور اوقات ہے کہ میں قرآن کی صورتوں کی فضیلت بیان کر سکوں. میرے پیارے دیکھو تو صحیح, میرے پیارے حماد مکی ایک بہت بڑے عالم دین اپنے زمانے کے گزرے ہیں جن کے تقوی کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جن کی پرہیزگاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں. عاشق رسول بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, قاری قرآن بھی ہیں, محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے. میرے پیارے ان کے تقوی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, جب نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا چلو آخرت کے گھر کی طرف چلتے ہیں. آخرت کا گھر کون سا ہے؟ میرے پیارے انہوں نے قبرستان کا رخ کر لیا ہے. آپ تو قبرستان جانے سے کتراتے ہو, یہ سال میں صرف شب برات میں قبرستان چلے گئے تو چلے گئے. اے اللہ کے بندو قبرستان جایا کرو, قبروں پر نظر ڈالا کرو. قبروں کو جب دیکھو گے, جب تم قبرستان جاؤ گے تو یقیناً قبروں کو دیکھ کر تمہیں موت کی یاد آئے گی, تمہیں اپنی قبر کی یاد آئے گی, تمہیں میدان محشر کی یاد آئے گی. تو بس یہی تو تمہیں جب موت کی یاد آ جائے گی, اپنی قبر کی یاد آئے گی تو میرے پیارے گناہوں سے دور ہو جاؤ گے, نیکیوں کے قریب ہو جاؤ گے. اور جب نیکیوں کے قریب ہو گئے تو موت بھی آپ کی بہترین موت ہوگی اور قبر بھی تمہارے لیے گلے گلزار ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے بندوں کہتے ہیں حماد مکی رات کی تنہائی میں قبرستان میں چلا گیا اور ایک قبر کے قریب جا کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں میں کچھ وظیفہ پڑھ رہا تھا لیکن اسی درمیان پڑھتے پڑھتے مجھے تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے. اور جب مجھے نیند آتی ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف سے قبروں سے مردے اٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں. میں نے کہا کیا قیامت طاری ہو گئی ہے, سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا نہیں نہیں ابھی حماد مکی ابھی جو ہے قیامت نہیں آئی ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ایک آنے والا قبرستان میں آیا تھا اور اس نے آنے کے بعد ایک قرآن کی سورت ہے جس کا نام سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس کو تلاوت کیا ہے. اللہ نے اس کے پڑھنے پر, اس کی تلاوت کرنے پر جو اجر عطا فرمایا تھا ابھی 1 سال ہو گیا ہے اسی اجر کو تقسیم کیا جا رہا ہے. لیکن 1 سال پہلے پڑھنے کے بعد آج تک اس سورت کا ابھی اجر تقسیم نہیں ہوا ہے. روز تقسیم ہوتا ہے لیکن ابھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا. یہ قرآن کی ایک چھوٹی سورت ہے میرے پیارے, ایک چھوٹی سورت ہے, ایک چھوٹی سورت ہے. اس قرآن کو دل سے لگا لو, اس قرآن کو سینے سے لگا لو, اس قرآن کی محبت اپنے سینوں میں اتار لو. اے اللہ کے بندو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے آج قرآن کی حفظ کو مکمل کیا ہے, حافظ قرآن بنے ہیں. آپ کے مدرسہ مصباح العلوم میں مولانا محمد عارف صاحب نے محنت کی ہے. میرے پیارے ان بچوں کے دلوں میں قرآن اتارا ہے. آپ نے کھانا کھلایا,
لگایا ہے, آپ نے چندہ دیا ہے, آپ نے محنت اور مشقت کی ہے, آپ کمیٹی نے ساری نے محبت سے میرے پیارے ان طلباء کرام کی خدمت کی ہے. میرے پیارے, اگر انشاءاللہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو ایمان پر موت نصیب فرمائے. تو میرے پیارے دیکھنا تو صحیح, میرے آقا کا دریائے کرم دیکھنا تو صحیح, میرے آقا کا دریائے کرم دیکھنا تو صحیح. جب میرے آقا میدان محشر میں آئیں گے اور اپنے گناہگار امتوں کی شفاعت کریں گے تو ہر ایک کی شفاعت کرتے چلے جائیں گے اور داخل جنت کرتے چلے جائیں گے. میرے پیارے, کبھی تو کسی نے کہا ہے کہ محشر میں جب آیا اسیاں شیار بندہ, دیکھوں انجام ہو کیا میرا. امت کے غم میں ان کو جو روتے ہوئے دیکھا, آسی بے ساختہ پکار اٹھا, واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. چلیے بس میرے پاس 10 منٹ اور باقی ہے اور بس میں بات کو مکمل کرتا ہوں. درود شریف پڑھ لیں ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے, دیکھیے اپنی آخرت کو یاد کیجئے, اپنی موت کو یاد کیجئے, اپنی قبر کو یاد کیجئے. جب انشاءاللہ تعالی اس طریقے کی باتیں اپنے دل میں خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے جو گناہ آج عام ہو گئے ہیں ان گناہوں سے قریب نہ جاؤ گے اور نیکیوں کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. ایک بہت بڑے عالم دین ہے جن کا نام حضرت عمرو بن مسلم ہے. بہت ساری کتابیں تصنیف کی, بہت ساری کتب کو انہوں نے لکھا اور میرے پیارے ایک بڑے زبردست عالم دین تھے. میرے پیارے, ان کا ایک شوق تھا, ہر ایک آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے. بہت توجہ سے اس بات کو سننا, کسی سے نکلا نہ یہ بات, بالکل بھی ایک بات سن لیں. بہت بہترین بات پیش کر رہا ہوں میں, توجہ کریں ذرا, سب کی توجہ ہے. بہت بڑے عالم دین عمرو بن مسلم, ان کا شوق تھا کہ قبروں کے بارے میں لکھتے اور قبروں کے بارے میں پڑھتے. بہت دن ہو گئے یہی کرتے کرتے انہوں نے سوچا یار ایک مرتبہ قبرستان جایا جائے اور پریکٹیکل کے طور پہ کچھ جانچ پڑتال کی جائے. تو یہ ایک قبر خدیہ سے انہوں نے ملاقات کی, پوچھا کہ آپ کب سے قبر کھودتے ہو. اس نے بتایا کہ ابا بھی یہی کرتے تھے اور دادا بھی یہی کرتے تھے, یعنی آبا و اجداد کا یہی پیشہ تھا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یا تمہارے ابا نے یا تمہارے دادا نے کوئی عجیب و غریب, وہ بچے بیٹھ جا بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا, کوئی عجیب و غریب کوئی حیرت انگیز بات دیکھی. کہا یار ابا اور دادا کا تو پتہ نہیں لیکن میں نے ہی دیکھی اور ایسی دیکھی کہ ابھی تک بھول نہیں پاتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عمرو بن مسلم, میں اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ ذرا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے. یہ قبر خدیہ کہنے لگا. ایک دن صبح سویرے میں نے ناشتہ کیا اور جلدی سے اپنے سامان لیا اور لانے کے بعد قبرستان آ گیا. میں نے ایک قبر تیار کی, دوسری قبر تیار کی, تیسری قبر تیار کی. جب 3 قبریں میں تیار کر چکا تو بڑا تھک گیا. میں نے سوچا چلو تھوڑی دیر آرام کرے لیتا ہوں. میرے پاس ایک کپڑا تھا, 2 درخت کھڑے ہوئے تھے, ان درختوں پہ میں نے اپنا کپڑا ڈالا اور اس کے سائے میں بیٹھ گیا. تھک چکا تھا, گرمی ہو رہی تھی. جب میرے جسم کو تھوڑی سی ٹھنڈک لگی, ہوا لگی, مجھے نیند آنے لگی. میں نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک جانب سے 2 گھڑ سوار آ رہے ہیں اور بڑی تیزی میں اپنے گھوڑوں کو لے کر آ رہے ہیں. گھڑ سوار بڑے خوبصورت ہیں, چاند جیسے ان کے چہرے ہیں, اور جن گھوڑوں پر سوار ہیں وہ گھوڑے بھی بڑے نرالے اور انوکھے ہیں. کہتے ہیں تیز رفتار تھی. میں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ناسمجھی میں مجھے کچل کر چلے جائیں. میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگا, لیکن جیسے جیسے وہ گھوڑے اور گھڑ سوار قبرستان کے قریب آئے تو ان کی رفتار کچھ کم ہو گئی اور قبرستان کے قریب آ کے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا اور دونوں شخص گھوڑوں پر جو سوار تھے وہ میری قبروں کے قریب آ گئے. اور آنے کے بعد دونوں پہلی قبر کے ایک دانے
دانی جانب کھڑا ہو گیا، ایک بائیں جانب کھڑا ہو گیا. ایک نے کہا رجسٹر نکالو، دوسرے نے کہا نکال لیا. کہا لکھو. کہا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہا 12 گز لمبی اور 12 گز چوڑی لکھو. سبحان اللہ. کہتا ہے یہ دوسری قبر پہ چلے گئے اور کہا ایک نے دوسرے سے کہا لکھو. کہا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہا لکھو جہاں تک نظر جائے وہاں تک چوڑی اور جہاں تک نظر جائے وہاں تک لمبی. کہتا ہے تیسری قبر پہ چلے گئے اور جب تیسری قبر پہ گئے تو کہا لکھو. کہا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہتا ہے انگلیوں کا 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. کہا اتنا فاصلہ لکھو. اللہ اکبر. یہ قبر خدیا کہتا ہے انہوں نے تو لکھا اور لکھنے کے بعد یہ تو چلے گئے. اب میں انتظار کر رہا تھا کہ پہلے والی 2 قبروں میں کون خوش نصیب آئیں گے اور آخری والی قبر میں جس میں یہ فاصلہ لکھا گیا اس میں کون کم نصیب آئے گا. آج بہت سے لوگ تقریر کے جوش و جذبے میں بد نصیب کہہ دیتے ہیں. میرے سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسے ایمان دے دیا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا. اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر کم نصیب ہو سکتا ہے. تو میں بھی انہی کا غلام ہوں, میں بھی تو یہی کہوں گا. وہ کہنے لگا کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ پہلی 2 قبروں میں کون خوش نصیب آئیں گے اور آخری میں کون کم نصیب آئے گا. کہتا ہے شام کا وقت ہو چکا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ 2 لوگ لے کر آ رہے ہیں. جلدی سے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی اور ایک شخص میرے پاس آیا اور عرض کرنے لگا ایک قبر چاہیے. میں نے کہا پسند کرو. اس نے 1 نمبر کی قبر پر ہاتھ رکھ لیا. جیسے ہی اس نے 1 نمبر کی قبر کو پسند کیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بتا تو صحیح یہ آنے والا کون ہے, اس کے عمل کیسے تھے, یہ کون تھا. یہ آنے والا کہتا ہے ارے تجھے اجرت چاہیے تو لے لینا لیکن بعد میں لے لینا. کہنے لگا اجرت نہیں لینی ہے بلکہ آج تو جو آج تک اجرت لے لی وہ سب واپس کرنے کا مقام آ گیا ہے. اس لیے اس کی آنکھیں وہ دیکھ رہی تھی جو پہلے دیکھ چکا تھا. کہا بتا تو صحیح آنے والا کون ہے, اس کے عمل کیسے ہیں, بتا تو صحیح. یہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں یہ کس برادری کا ہے, اس کا نام کیا ہے, لیکن یہ ایک مسافر تھا, رات کی سردی کی وجہ سے مر گیا. بس میں نے مسلمان سمجھا اور ہم اس کو جو ہے دفن کرنے کے لیے لے کر آ گئے. کہتا ہے اتنے میں دوسرا جنازہ دیکھا تو 4 لوگ کل لے کر آ رہے تھے. جلدی سے نماز جنازہ ادا کی اور ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قبر چاہیے. میں نے کہا جلدی سے دیکھو 2 قبریں ہیں. تو اس نے دوسرے نمبر کی قبر پسند کر لی. سبحان اللہ. میں نے جیسے ہی اس نے دوسرے نمبر کی پسند کی ہے میں نے کہا بتا تو صحیح یہ آنے والا کون ہے اور جس کو لے کر آئے ہو یہ کیا کرتا تھا. وہ کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے گاؤں کا اتنا غریب آدمی ہے کہ کوئی امیر اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا. آج ہماری قوم کا یہی المیہ ہے, اگر ٹھیکیدار کا انتقال ہو جائے, پردھان کا انتقال ہو جائے, نیتا جی کا انتقال ہو جائے تو پوری بستی مجمع نظر آتی ہے, لیکن اگر غریب آدمی کا انتقال ہو جائے تو محلے دار بھی کم نظر آتے ہیں, پڑوسی بھی کم نظر آتے ہیں. کہا یہ بتا یہ کرتا کیا تھا. تو یہ کہنے لگا یہ آدمی کرتا یہ تھا کہ یہ قرآن پڑھتا تھا اور بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا. کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ اس کو جو اتنی بڑی قبر ملی ہے کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک چوڑی اور جہاں تک نظر جائے وہاں تک لمبی, یہ اور کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہ مقام ملا ہے اس کو. یہ علماء اکرام ایسے ہی نہیں. کہتا ہے تیسری قبر رہ گئی تھی اور میرے پیارے جس میں اتنا فاصلہ تھا اب میں انتظار کر رہا تھا اس میں کون آئے گا. میں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے. کہتا ہے بہت بھیڑ بھاڑ ایک جنازے میں ہے. میں جلدی سے اٹھ کر چلا گیا کہ یہ قبر تو اب اسی کے لیے ہے. میں نے ایک شخص سے جا کر پوچھا یہ بتاؤ یہ کس کی کون ہے, یہ کس کا جنازہ ہے, مرد کا ہے یا عورت کا ہے. تو وہ کہنے لگا تجھے کیا پڑی ہے. کہا نہیں بتا دے. کہا یہ گاؤں کی ایک ذمہ دار کی بیوی کا جنازہ ہے جو بے پردہ گھومتی تھی, جو لوگوں کے سامنے بے حیائی کرتی تھی. اے میری قوم کے لوگوں آج اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ, اپنی بیویوں کو پردہ کرنا سکھاؤ. آج میرے پیارے ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے, ہماری بیٹیوں کے دین پر حملہ بولا جا رہا ہے. نہ جانے کتنی بیٹیاں غیر مسلم ہوتی چلی جا رہی ہے, ارتداد کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. آج
गैर लोग हमारी बेटियों के ऊपर जाल फेंक रहे हैं, लेकिन तुम स्कूल और कॉलेज के नाम पर, अपनी बेटियों को मार्केट के नाम पर आज तुमने ऐसी छूट दे रखी है, नहीं नहीं हमारी बेटी तो ठीक है, नहीं नहीं हमारी बेटी तो ठीक है। अरे हम कहते हैं तेरी बेटी ठीक है, लेकिन दूसरा तो तैयार है, शिकारी तेरी बेटी को शिकार करने तैयार है। कब तक बचाएगा, कब तक संभालेगा? तू हर वक्त अपनी बेटी के साथ नहीं है। मेरे प्यारे ये कहने लगा, ये एक जिम्मेदार की बीबी थी जो बेपर्दा होकर घूमती थी, बेहयाई करती थी। ये कहने लगा, कब्र खुदैया मैं समझ गया कि यहाँ फैसले जो होते हैं वो जिम्मेदारी से नहीं होते हैं, माल दौलत से नहीं होते हैं, पदानी और दीवानी से नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ फैसले हकीकत की बुनियाद पर हुआ करते। ये 5 हुफाज़े इकराम आपने तैयार किए। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और ये जलसा जो हो रहा है कहाँ हो रहा है? अल्लाह के घर में। इसी के बारे में कहा गया है कि दुनिया